بہت سوال بھی کرتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں انشاءاللہ اسی درس میں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ کہ جو یہودی ہوئے، دوسرا گروہ، والنصارى، اور نصارہ، یہ حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو نصارہ کہا جاتا تھا، والصابئین، اور صابئین۔ چار گروہوں کے اللہ نے یہاں پہ نام لیے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صحرائے عرب تھا اور یہ حجاز وغیرہ کا علاقہ تھا، اس میں یہ ادیان پائے جاتے تھے، آسمانی ادیان میں سے۔ صابئین کے بارے میں جو یعنی خود سے محققانہ رائے نہیں رکھتے تھے، تو ایک نے کہہ دیا کہ یہ ستارہ پرست تھے، تو باقی ان کے پیچھے ہی کہتے رہے ستارہ پرست، ستارہ پرست۔ لہذا آپ قرآن کے ترجموں میں دیکھیں لکھا ہوگا ستارہ پرست، اور ستارہ پرست سے ذہن میں کیا آتا ہے کہ یہ کوئی آسمانی دین نہیں تھا، جبکہ اگر آپ اس آیت کا کانٹیکسٹ دیکھیں تو یہ آسمانی دینوں کی بات ہو رہی ہے، جو آسمانی ادیان ہے۔ صابئین کون ہے؟ صابئین اہل کتاب ہے، اور یہ حضرت یحییٰ کی قوم تھے، ان کی حضرت یحییٰ پر بھی کتاب نازل ہوئی تھی، جس کے بارے میں اللہ نے اشارہ فرمایا سورہ مریم میں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کہ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ ان کو ستارہ پرست کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی بڑی سننے والی اور غور کرنے والی بات ہے۔ ان لوگوں میں انہوں نے ستاروں کا جو چکر ہے وہ زیادہ چلا لیا تھا، اور ستاروں کا بہت احترام، پوجتے نہیں تھے، لیکن احترام میں ایسی گویا انہوں نے رسومات بنا لی تھی کہ دیکھنے والے سمجھتے تھے یہ ستارہ پرست، یہ ستاروں کو معبود نہیں مانتے تھے، لیکن جیسی حرکتیں معبود کے سامنے کی جاتی ہیں ویسی حرکتیں، وہ احترام، وہ تقدس، ٹھیک ہے، وہ ستاروں کو اتنا انہوں نے دیا کہ دیکھنے والوں نے ان کو کہا یہ ستارہ پرست، حالانکہ یہ ستارہ پرست بیسیکلی نہیں تھے۔ بیسیکلی یہ کون تھے؟ بنیادی طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ قوم تھی۔ اب یہ چار گروہ، پہلا گروہ کون سا ہے؟ دیکھیے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ کس پر ایمان لانے والے؟ اللہ کے آخری نبی پر، یہ پہلا گروہ۔ دوسرا والذین ہادوا، یہودی جو کہتے تھے ہم حضرت موسیٰ کی امت ہے۔ تیسرا نصارہ، حضرت عیسیٰ کی امت، اور چوتھا صابئین۔ اس پر توجہ رکھیے گا، چار گروہوں کے نام لیے گئے، پھر اللہ ان چاروں کا نام لے کے ایک فارمولہ بتا رہا ہے، اور وہ فارمولہ کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لایا ہے، دو باتیں ہو گئی، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور تیسری چیز کیا ہوئی کہ نیک اعمال کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہونی چاہیے بندے میں، جو یہ کام کرتا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا
اور نہ ہی یہ غمزدہ ہوں گے اس دن کے جو پریشانیوں کا دن روز قیامت۔ یہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے؟ لوگ اس میں جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ سوال کرتے ہیں، انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سنیے گا، سوال کرتے ہیں کہ اس آیت سے یوں لگ رہا ہے کہ جو ایمان لائے یعنی مسلمان، جو یہودی ہیں، جو نصرانی ہیں، جو سابعین ہیں، وہ اگر ان میں سے جو بھی اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھے اور اچھے کام کرے اور رسول اللہ پر ایمان نہ بھی لائے، کیونکہ اس آیت میں تو ذکر ہی نہیں، تو پھر اس کے اعمال قابل قبول ہیں۔ اس آیت سے یہ لگ رہا ہے، چونکہ آپ خود دیکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ایمان لائے ہیں، جو یہودی ہیں، جو نصارہ ہیں، جو سابعین ہیں، من آمن باللہ و رسول اللہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد والیوم الآخر وعمل صالحا، رسول اللہ کا ذکر اس آیت میں نہیں کیا گیا۔ یہ یہاں پر رسول اللہ پر ایمان کا ذکر نہ کرنا، اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے دیگر آیات کی ہی روشنی میں کہ پچھلے ادیان والوں کے لیے اللہ کے رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، ان کو رخصت ہے، چاہے وہ حضرت موسیٰ پر ایمان رکھیں، باطل ہے یہ۔ سورہ آل عمران میں ایک جگہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی، ایک صلوات پڑھیے، میں آپ کو آیت نمبر بھی سامنے ذرا نکال کے دے دوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 اس میں اللہ اس طرح سے فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جس شخص نے بھی اسلام کے علاوہ کسی دین کو چاہا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص قیامت کے دن خاسرین میں سے ہوگا۔ خاسر کہتے ہیں جس کے ہاتھ بالکل خالی ہو جائے، کچھ بھی نہ بچے، جو تھا وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے، خالی ہاتھ رہ جائے۔ ایسا تاجر کہ جو سرمایہ لے کے نکلا تھا وہ بھی ڈبو کے آ جائے، اسے کہتے ہیں خاسر۔ تو کیا آیت کہہ رہی ہے؟ جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کا انتخاب کیا، چاہا، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو پھر وہ جو آیت ہم جس پر بات کر رہے ہیں 62 سورۃ البقرہ کی، پھر اس میں اللہ کے نبی کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس آیت کا موضوع کچھ اور ہے، وہ کہنا ہی کچھ اور چاہ رہے، اور اس بات کا ایک پس منظر ہے جو اگلی آیات میں آ بھی جائے گا آپ کی خدمت میں وہ پس منظر عرض کرتا ہوں تو اس آیت کا معنی واضح ہو جائے گا۔ جیسے آگے آئے گا، یہودیوں میں یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے سوائے یہودی کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، جبکہ کرپشن میں انہوں نے بھی بہت نام پیدا کیا ہوا تھا، اللہ کی حدود پامال کرنے میں، حضرت موسیٰ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے میں یہ بہت آگے نکلے ہوئے تھے، لیکن جنت کہتے تھے سوائے یہودیوں کے اور کوئی جا نہیں سکتا۔ بے عین ہی بالکل یہی عقیدہ اس زمانے کے مسیحیوں کے اندر بھی موجود تھا کہ سوائے مسیحیوں کے، قرآن نے بتایا ہوا آگے آ جائے گا کہ سوائے مسیحیوں کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اگر آپ ان پوری آیات کو دیکھیں، یعنی یہ جو پہلے سپارے کی آیات ہیں، ایک چیز جس کو یہ رد کر رہی ہیں وہ یہی مزاج ہے دین کے بارے میں کہ تم صرف اپنے آپ کو یہ کہو کہ تم موسیٰ سے منسوب ہو کیونکہ، تم عیسیٰ سے منسوب ہو کیونکہ لہذا تم جنت میں جاؤ گے، نہیں،
اب یہاں پر اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الذین آمنوا، سب سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لانے والوں کا ذکر کیا کہ جو اس رسول پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی مسلمان ہو گئے ہیں، چاہے وہ ہو، والذین ہادوا، چاہے وہ جو کہتے ہیں ہم یہودی ہیں، موسیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، والنصارى، اور چاہے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم مسیحی ہیں، والصابئین، اور چاہے وہ جو کہتے ہیں ہم یحییٰ کی قوم ہیں، ہم صابئین ہیں، یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ من آمن باللہ، چونکہ چاروں کی بات کرنی ہے اور چاروں کے بظاہر نبی الگ الگ ہیں، جو ان کے لیے نبی آئے تھے الگ الگ نبی کو مانتے ہیں، لہذا نبی کا ذکر نہیں کیا یہاں پر۔ من، ان چیزوں کا ذکر کیا جو سب دینوں میں کامن ہے۔ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن اسے پتہ ہے کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے، میں یعنی میری لگامیں کھلی نہیں ہے کہ جدھر مرضی جاؤں مجھ سے پوچھے گا کوئی نہیں، میرا حساب کتاب ہونا ہے، اور خود بخود جس کو پتا ہو کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے اور اس اللہ نے کرنا ہے جس پر میں ایمان رکھتا ہوں، تو کیا کرے گا؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، یہ جڑی ہوئی چیزیں، وہ ایسی حرکت کرے گا ہی نہیں جس سے اس کا حساب کتاب خراب ہو جائے، اپنی رپورٹ کو فیس نہ کر سکے، اپنے رزلٹ کو فیس نہ کر سکے جب اس کے سامنے اس رزلٹ کو لایا جائے، اس اعمال نامے کو۔ تو یہ جس کے اندر خصوصیات ہیں، اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان اور نیک اعمال، فالو کرنا ان تعلیمات کو جو انبیاء لے کر آئے ہیں، جس میں یہ چیزیں ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ یہ آیت اگر انسان غور کرے، جسے تدبر کہتے ہیں، تو یہ لفظ خود بتا رہے ہیں جو اللہ کہہ رہے ہیں نا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جو تم سمجھ رہے ہو تمہارا اجر ہے رب کے پاس، ایسا نہیں ہے، ہم بتا رہے ہیں کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس، ان کا ایمان اللہ پر حقیقی ہو، قیامت پر ان کا ایمان حقیقی ہو، اور ان کا عمل بھی عمل صالح ہو، ایسا عمل جو بتا رہا ہو کہ اس کو ایمان ہے کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اوروں کا دعوے کرنے والوں کا اجر ان کے رب کے پاس نہیں ہے۔ اس طرح کی اور آیات بھی اسی پہلے سپارے کے اندر، پہلے جز کے اندر آ جائیں گی۔ چونکہ ایک چیز جس نے ان یہودیوں میں یا مسیحیوں میں اکڑ پیدا کر دی تھی، ایمان رسول اللہ پر نہیں لا رہے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نہ بھی لائیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائیں گے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا تھا، اس کے علاوہ جو نازل ہوا ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس رسول کے آنے کے بعد جس نے کہا کہ نہیں مجھے پچھلے دین پہ رہنا ہے، اسے پتہ چل گیا کہ اللہ کا نبی آ گیا، اسی خدا نے بھیجا اس رسول کو جس خدا نے موسیٰ کو بھیجا تھا، اسی خدا نے بھیجا اس کو جس خدا نے عیسیٰ کو بھیجا تھا، جس کو یہ پتہ چل گیا۔ اب پھر وہ کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، اگر آپ غور کریں تو یہ نافرمانی ہے خدا کی، سٹریٹ اوے، کہ میں نہیں مانتا۔ آپ دیکھیں یہ جو افسر وغیرہ ہوتے ہیں یا مثلا آرمی ہوتی ہے، اگر اوپر سے آرڈر آ جائے کہ جو تمہارا آفیسر ہے اس کو چینج کر دیا گیا، اس کے بعد اس سے پہلے جس افسر کو مانتے تھے اب اس کی جگہ مثلا جو سسٹم ہے اس نے بندہ چینج کر دیا، اب تمہارا یہ آفیسر ہوگا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جو بندہ کہے نہیں میں تو پہلے کو مانوں گا، جو دوسرا آ رہا ہے میں اس کو نہیں مانوں گا۔ جب پتہ چل گیا کہ اسی جگہ سے آرڈرز جاری ہوئے اس کے جس جگہ سے اس پہلے کے آرڈرز جاری ہوئے تھے، تو اب جو بندہ نہیں مانتا اس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، کیونکہ وہ سسٹم کو نہیں مانتا۔ تو حضرت موسیٰ کو ماننے والا اگر اس کو پتہ چل گیا ہے اللہ کے رسول ہیں یہ، تو اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ حضرت موسیٰ بھی تو نبی تھے نا، ان کو تو مانتا ہوں، آپ کو نہ بھی مانوں تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس آیت کا جو موضوع ہے وہ یہ نہیں ہے
کہ اگر کسی کے پاس اسلام کو پیغام پہنچ بھی جائے، اسے پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے آخری رسول یہ ہیں، اور اس کے بعد وہ کہے کہ نہیں میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، میں حضرت موسیٰ کو مانتا ہوں، میں حضرت یحییٰ کو مانتا ہوں، یا کسی اور نبی کو کہے، اور اس کو سمجھے کہ یہ عذر قابل قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ عذر ہرگز قابل قبول نہیں۔ یہ آیت جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں، یہ اصل میں نبی پر ایمان لانا ہے، آخری نبی پر، یا اس کے بغیر بھی چھٹی مل جائے گی، اس کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے۔ اس کی ڈسکشن کا موضوع اور ہے، اور وہ ایک غلط عقیدہ رد کرنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو راسخ ہو گیا تھا کہ نام کے بن جاؤ کسی دین کے ماننے والے، کام تمہارے ویسے نہ بھی ہوں تب بھی جنت تمہاری ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور آج بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے مختلف مسالک کے اندر تھوڑے بہت فرق کے ساتھ یہ عقیدہ راسخ ہوا ہوا، اور لہذا آپ الٹے سیدھے کام کرنے والے لوگوں سے بھی جا کر اگر پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ہماری جنت کنفرم ہے، ہم نے بخشے جانا۔ آپ کے ساتھ مجھے نہیں معلوم پیش آتا یا نہیں آتا، کیونکہ میں ایسی زیادہ تر الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہوں درسوں میں، میرے ساتھ بہت پیش آتا ہے کہ ایک درس کے بعد، اب میں تفصیل بتا نہیں سکتا چونکہ پھر ذرا گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو درس دیا اور یہی بات کی کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی غریب کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا، یا آپ کے ابا نے قبضہ کر لیا تھا، اور وہ بڑے عزادار بھی تھے، اور وہ بڑے ماتمی بھی تھے، اور وہ بڑے جناب نیازے بھی لگاتے تھے، لیکن غریب کی زمین دب لی تھی، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیازے دینے سے وہ غریب کی دبائی ہوئی زمین کمپنسیٹ ہو جائے گی، تو ابا دوزخ میں ہے، ابا کھا کے لوگوں کا مال جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو وہ لڑ پڑے میرے سے، کہتے تو کون ہوتا ہے، تو کون ہوتا ہے ہمیں جنت سے وہ کرنے والا؟ ہم پکے جنتی ہیں، اور وہ ایمانداری سے کہہ رہا تھا، چونکہ بچپن سے جو ڈگڈگی اس کو سنائی گئی ہے وہ اسی پہ لگا ہوا کہ کھا جاؤ غریبوں کا مال، قبضے کر جاؤ، رشوتیں دو، جو مرضی بے ایمانیاں کرو، بس صرف یہ رسمیں ادا کر لو تو تم۔ یہ وہی حرکت ہے جو یہودیوں میں آئی ہوئی تھی، اور یہ رسول اللہ کو اکڑ گئے۔ انہوں نے کہا یہ بندہ بارے میں ہی نہیں ہے، یہ کہتا ہے سود نہ کھاؤ، یہ کہتا ہے یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، تو یہ ہمارا دین جو ہے یہ غلط ہے۔ جو حضرت موسیٰ نے اپنے پاس سے جو گھڑا ہوا تھا پیسے خور علماء نما لوگوں نے جو دین کی شکل بنا دی حضرت موسیٰ کی شریعت کو بگاڑ کر، اور ان کے ساتھ اس شریعت کے ساتھ اس فیک شریعت کے ساتھ ان کی بڑی اچھی سیٹنگ تھی، ان کی زندگی بڑی فٹ گزر رہی تھی اس سے۔ جب رسول اللہ نے حقیقی دین آ کے بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بارے میں ہی نہیں۔ یہ عبرت ہے اس بنی اسرائیل کے قصے کی، ورنہ یہ رسول اللہ کا ویٹ کر رہے تھے۔ یہ لوگوں سے کہتے تھے تم ہمارے اوپر ظلم کر لو، ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ آئے گا وہ تم سے بدلے لے گا۔ قرآن اندر اسی پہلے سپارے میں ہے وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ کافروں پر فتح کی طلب کیا کرتے تھے کہ اے اللہ بھیج اس کو کہ جس کے آنے سے ہم یہودی غالب آ جائیں گے، بھیج جس کا انتظار کر رہے ہیں ہم۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب وہ آ گیا جس کو پہچانتے تھے اس کا انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں پہ اللہ کی لعنت۔ یہ من گھڑت خالص دین سے ہٹ کر من گھڑت بنایا ہوا دین کہ تم تو معافی ہو، شارٹ کٹس بنا لی، یہ کر لی، اور شریعت جناب معاشرے سے اس کا بوریا بستر گول کر دیا۔ وہ کسی کو کہا ہوا ہے اوے تو نماز نہ بھی پڑھ، نمازاں تے ٹکرانے، چل بھائی رسول اللہ ٹکرے مروانے کے لیے آئے تھے وہاں پر۔ اور روزے تو پولیو ہوگا روزے کو قیامت کے دن، حج کو لنگڑا ہوا ہوگا حج، نمازوں کو بخار چڑھا ہوگا، میں تمہیں دکھاؤں گا۔ یہ ممبر پہ چڑھ کے ایسی باتیں کر کے قوم کا بیڑا غرق، کہ جو جس شریعت کو بچانے امام حسین کربلا پہنچے تھے، اس شریعت کے اعمال کی دھجیاں اڑا رہے اور قوم کو جنت کی ٹکٹیں دے رہے۔ اور قوم کی پرابلم کیا ہے
کہ قوم جن کو مانتی ہے ان کی بات پر بھی کان دھر کے راضی نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا خبردار ہمارے سے منسوب بات کو بغیر اللہ کی کتاب میں دیکھے ہوئے قبول مت کرنا. ہم خلاف قرآن بات نہیں کرتے، خلاف قرآن، ہم قرآن سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے. لیکن جب قرآن کو چھوڑ دیا گیا تو پھر ابلیس کے لیے کھلا میدان ہے، وہ کھل کے کھیلے، وہ چھکا مارے یا وہ چوکا مارے یا بٹوین دا وکٹس بھاگے، وہ سکور پہ سکور کرے گا جب تک کہ یہ امت اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع نہیں کرتے. تو یہ والی آیت، اس کو میں ذرا سادہ لفظوں میں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں تھوڑی سی وضاحتی ترجمے کے ساتھ، کہ بے شک جو لوگ ایمان لا چکے اور جو یہودی ہیں اور جو نصارہ ہیں اور جو سابعین ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ پر حقیقی معنوں میں ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے، اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو تمہارا اجر رب کے پاس ہے، نہیں ہے. اس کے لیے عمل صالح چاہیے، اس کے لیے ایمان حقیقی چاہیے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ روز قیامت غمگین ہوں گے. آیت نمبر 62 پر ہم آج کے درس کو ختم کرتے ہیں.